أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم ایک ایسی انتہائی دلچسپ تاریخی اور صوفیانہ تحریر کا جائزہ لیتے ہیں جس کا مرکز ایک نہایت محترم ہستی کی ولادت سے قبل کے حیرت انگیز دعوے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں سے تاریخ اور عقیدت کے طالب علموں کو اپنی جانب کھینچتی آئی ہے۔ اگر اس تحریر کو ایک قیمتی تاریخی دستاویز کے طور پر دیکھا جائے تو ہم ان ابتدائی داستانوں اور عظیم تصورات کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں جو اس متن کے ذریعے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھنا واقعی کمال ہے کہ الفاظ کا چناؤ کس طرح ایک مکمل مافوق الفطرت بیانیہ تشکیل دیتا ہے۔ ہماری اس تمام گفتگو کی بنیاد یہ مخصوص اردو دستاویز ہے۔ آج جو بھی حیرت انگیز واقعات ہم زیر بحث لائیں گے وہ سیدھا اسی اصل متن سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے قدیم الفاظ ہمیں اس دور کے عقائد کے بالکل قریب لے جاتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس متن کے اس مخصوص حصے پر آتے ہیں جہاں کرامات کے ایک مسلسل سلسلے کا ذکر ہے۔ لفظ کرامات یہاں بہت اہم ہے۔ اس سے مراد وہ مافوق الفطرت واقعات یا الہی معجزات ہیں جو عام طبعی قوانین سے بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں، اور یہ تحریر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مافوق الفطرت سلسلہ ان کی ظاہری پیدائش سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، یعنی یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے۔ متن یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک اٹوٹ سلسلہ ہے جو ولادت سے پہلے شروع ہوتا ہے، پھر پوری حیات مبارکہ میں نظر آتا ہے، شہادت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے قیامت تک باقی رہنے والی نشانیوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور حیرت انگیز پہلو کی طرف، یعنی شکم مادر یا ماں کے پیٹ میں ہونے والی گفتگو۔ اس دستاویز میں شکم مادر کی اصطلاح بار بار استعمال ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس متن نے ولادت سے قبل کے وقت کو صرف ایک عام حیاتیاتی مرحلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی بنیاد کے طور پر پیش کیا ہے جو اس ہستی کے روحانی مقام کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ثابت کر دیتی ہے۔ یہاں سب سے زیادہ توجہ طلب بات کیا ہے وہ یہ کہ متن واضح طور پر حضرت فاطمہ بنت اسد اور ان کے ابھی تک پیدا نہ ہونے والے بچے کے درمیان ایک باقاعدہ، باشعور اور فعال گفتگو کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کوئی خاموش تعلق نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی رابطہ ہے۔ اس کے بعد کہانی ایک بہت ہی ڈرامائی رخ اختیار کرتی ہے جہاں بتوں کے گرنے کا حیران کن واقعہ بیان ہوا ہے۔ متن میں اس مخصوص اور انتہائی اہم لمحے کی منظر کشی کی گئی ہے جب ان کی والدہ جو اس وقت امید سے تھیں خانہ کعبہ کے مقدس حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ ہمارے اس اصلی ماخذ میں محفوظ ان مخصوص سطور پر غور کریں۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ کعبے میں داخل ہوئیں وہاں موجود تمام بت فوراً اپنا توازن کھو بیٹھے اور منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ روایت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید اور ماسوق الفطرت رد عمل تھا، گویا وہ بے جان بت ایک ایسی روحانی موجودگی کے آگے ظاہری اور جسمانی طور پر جھک رہے تھے جو ابھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ یہ واقعہ ہمیں اس تحریر کے جذباتی عروج کی طرف لے جاتا ہے جو کہ خود ایک ماں کا گہرا احساس ہے۔ یہاں اس ہیبت اور حیرت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ایک ماں اپنی آنکھوں سے بتوں کو اس بچے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھتی ہیں جس نے ابھی اس دنیا کی فضا میں سانس تک نہیں لیا، اور پھر وہ یہ الفاظ ادا کرتی ہیں، تم ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہو اور ابھی سے بت تمہیں سجدہ کرتے ہیں۔ اور بس یہی وہ مقام ہے جو اس تحریر کی حتمی دلیل کو بہترین انداز میں سامنے لاتا ہے۔ جب تم اس دنیا میں تشریف لاؤ گے تو اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، یعنی اگر ایک اندیکھی موجودگی میں اتنا جلال ہے تو زمین پر ظاہری آمد کتنی عظیم ہوگی۔ اس پوری تحریر کا جائزہ لینے کے بعد یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر ایسی گہری اور صوفیانہ داستانیں کسی مذہبی ہستی کے تاریخی میراث کو شروع دن سے ہی کس طرح ہمیشہ کے لیے مستحکم کر دیتی ہیں۔ یہی وہ دلچسپ زاویہ ہے جو ان روایات کے مطالعے کو بے حد پر اسرار اور دلکش بنا دیتا ہے۔